प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार कैसे बन गई? क्या वाकई नमरूद की बेटी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी? क्या वाकई छिपकली को मारना सवाब है? क्या वाकई नमरूद को एक लंगड़े मच्छर ने मार दिया? लंगड़े मच्छर ने नमरूद को कैसे मारा? नमरूद की मौत कैसे वाक़या हुई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबल से शाम तशरीफ़ कब और क्यों ले गए? इस हवाले से आज हम मुकम्मल गुफ्तगू इसी वीडियो के अंदर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि नाज़रीन हमारी इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नमरूद ने अपने ख़ास लोगों से मशवरा किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया जाए। मशवरे में तय हुआ कि आपको आग के शोलों में ज़िंदा डालकर जला दिया जाए। नमरूद मरदूद ने हुक्म दिया कि एक पत्थर की 30 गज लंबी और 20 गज चौड़ी एक 4 दीवारी तैयार की जाए। हर छोटे बड़े मर्द औरत इस 4 दीवारी में लकड़ियां जमा करें और जो इस हुक्म की नाफरमानी करेगा उसको भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही इसी आग में डाल दिया जाएगा। कुफ़ार और मुशरिकीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी और नमरूद मरदूद को खुश करने के लिए इस जोश व खरोश के साथ लकड़ियां जमा की कि एक माह कामल तक लकड़ियां जमा की जाती रही। जब 4 दीवारी लकड़ियों से भर गई तो इनमें आग लगा दी गई। आग के शोले आसमान को छूने लगे। अगर कोई परिंदा आग के ऊपर से गुजरता तो जलकर राख हो जाता। आग की गर्मी और हरारत से शहर के लोग परेशान होने लगे और आबादी के लोगों का अपने घरों में रहना दुश्वार और मुश्किल हो गया। जब आग अपने पूरे शबाब पर आ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंजीक के ज़रिए आग में डाले जा रहे थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या इब्राहीम लाका हाजतुन, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई हाजत हो तो बताइए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम खिदमत के लिए हाज़िर है। आपने इरशाद फरमाया, नाम अम्मा इलैका फला, हाँ हाजत तो है मगर ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम तुमसे कोई हाजत नहीं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आपको जिससे हाजत है उससे तलब करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्मुहु बिहाली हस्बी मिन सवाली, फरमाया कि वो मेरे हाल को खूब जानता है और वो मेरे सवाल से बाखबर है, वही मेरे लिए काफ़ी है। गोया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में जाता रहा अब उसका खलील। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के करीब पहुँच चुके थे कि अल्लाह ताला का हुक्म होता है, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती वाली इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। रब ताला का हुक्म सुनते ही आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार बन गई। नमरूद मरदूद बुलंद मकान पर चढ़कर देखने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हलाक और आग में जलकर राख हो गए होंगे। जब देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तमाम शोले जो हैं वो फूल बन चुके थे और आतिश कदा गुले गुलजार बना हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमट में फूलों के तख्त पर जलवागर थे। पूछा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह इस आग से बचकर इस नाज़ो नेमत में पहुँच गए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये मेरे रब्बे करीम का फ़ज़ल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको आग में रहना कैसा लगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे जो अच्छी मेरी ज़िंदगी गुज़री है वो वही ज़िंदगी के अय्याम थे जो मैंने आग के अंदर गुजारे। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 40 दिन, बाज़ कहते हैं 50 दिन आप आग में रहे। जब नमरूद की बेटी रग़फ़ा ने बुलंद मकान से देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सालम हैं और नारे नमरूद गुलजार बना हुआ है तो रग़फ़ा के दिल में ईमान पैदा हो गया। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर कलमा पढ़ते हुए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम खलीलुल्लाह पढ़ते हुए बुलंद मकान से नारे नमरूद में कूद गई। सलामती से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हो गई और अपने ईमान को ताज़ा किया। फिर सलामती से अपने बाप के पास चली गई। जब नमरूद ने अपनी बेटी का ईमान और फिर उसका बुलंद मकान से आग में जाना और आग से सलामत रहना मुशाहिदा किया, बड़ा ताज्जुब में पड़ा, मगर लोगों की मलामत से डरते हुए अपने बातिल दीन पर कायम रहा।
اگرچہ اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو لڑکی کو پیار و محبت سے سمجھایا کہ دین ابراہیم سے پھر جائے، مگر نیک بیٹی اپنے سچے دین سے نہ پھری تو اب اس کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اس کے ہاتھوں پیروں کو باندھ کر سخت دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا۔ ادھر دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رغفہ کو اس کے ظالم باپ نمرود مردود کے ظلم سے چھڑا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ کچھ مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت مند لڑکی سے 20 فرزند کے بطن سے پیدا فرمائے جو سب کے سب منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ نمرود مردود کی بیٹی رغفہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے بلند مکان سے کود کر نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے تو وہ بھی آگ سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ ہے کلمہ شریف کی برکت اور ناظرین اور بنی اور نبی کی محبت کا اثر۔ اگر ہم بھی کلمہ شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لیں اور اپنے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں تو بروز قیامت ناظرین کلمہ شریف کی برکت سے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دنیا کی ہر بلا و مصیبت کی آگ سے اور قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی کے دشمن کا برا انجام نمرود مردود بڑا ظالم و شفاق بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے اور اس چھوٹ اور ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھتے ہوئے اگر وہ جب ظلم و گناہ سے حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود کی عمر 1000 سے زیادہ تھی اور 1000 سال سے زیادہ تھی اور 300 ایک روایت کے مطابق 300 سال تک بیمار نہ ہوا تھا، اس کو کوئی بیماری نہ لگی اور اس نے سمجھ لیا کہ اگر میں بندہ ہوتا تو ضرور بیمار ہوتا۔ اس کے اس سرکش اور ظالمانہ ہونے کے بہت سے اسباب تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی جو وہ بیمار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے خود کو خدا کہلوانے لگا اور جھوٹا خدا بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا جو اس کے ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا اور اس کو کاٹنے لگا۔ نمرود سخت پریشان ہوا۔ ایک لنگڑے مچھر کے عذاب سے بچنے کی اس کے پاس کوئی تدبیر نہ تھی۔ دن رات وہ درد و کرب میں مبتلا رہنے لگا۔ حکامات سے علاج کراتا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی اس کے ہلاک و برباد ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ ایک ماہر حکیم جو غالباً اس کے ظلم و ستم سے پریشان اور اس کی جھوٹی خدائی سے آگاہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ ایک پرانے چمڑے کے جوتے سے آپ کے سر پر اگر اس کو مارا جائے تو آپ کو سکون اور آپ کے درد میں کمی ہو سکتی ہے اور آپ کو آرام نصیب ہو سکتا ہے۔ حکم ہوا پرانا چمڑے کو تلاش کیا جائے۔ جوتا جب تلاش کیا گیا حاضر کیا گیا تو ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ اس پرانے جوتے سے نمرود کے سر پر ٹھوکریں لگائی جائیں۔ جب جوتا نمرود کے سر پر پڑنے لگتا تو مچھر دماغ کے کونے میں بیٹھ جاتا اور تکلیف اور درد کم ہو جاتی اور نمرود سمجھتا کہ بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ پھر مچھر دماغ میں کاٹتا، پھر جوتے سے اس کے سر کو پیٹا جاتا، پھر درد کم ہو جاتی۔ اسی طرح جوتا سر پر پڑتا رہا یہاں تک کہ سر پھٹ گیا، دماغ باہر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن اور جھوٹا خدا نمرود ذلت و رسوائی کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو بھڑکایا جا رہا تھا تو یہ چھپکلی بھی آگ کو پھونک مار رہی تھی، اس کو تیز کر رہی تھی نبی کی دشمنی میں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی چھپکلی کو مارا ہے اور مارتی رہی ہیں، اسی لیے چھپکلی کو مارنا بہت زیادہ ثواب ہے کیونکہ یہ نبی کے ساتھ دشمنی کرتی تھی۔ نبی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے یہ آگ کو پھونک مار رہی تھی، یعنی آگ کو تیز کرنے کی اس کی نیت تھی۔
عزیز ناظرین، یہ ہے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا برا انجام۔ عزیز ناظرین، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کا کتنا برا حال ہوا آپ حضرات نے دیکھ ہی لیا۔ آج بھی جو لوگ نبی سے دشمنی کرتے ہیں اور نبی پر طرح طرح کا اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، وہ لوگ بھی کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے عداوت و دشمنی سے بچنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی عداوت دشمنی سے بچائے اور ان سے محبت و عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی، آپ کے ہمراہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پہلے آپ حرام میں مقیم ہوئے، کچھ دن کے بعد مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور فاسق تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جس کی بھی شادی ہوئی وہ دلہن اس کے سامنے پیش کی جاتی۔ اگر وہ اسے پسند آ جاتی تو پہلے اپنے پاس رکھ لیتا، ورنہ اس کو واپس بھیج دیتا۔ اگر اس کو پسند آتی تو اپنے پاس رکھ لیتا، ورنہ اس کو واپس بھیج دیتا۔ اس بدبخت بادشاہ نے ہر جانب اپنے آدمی جو مقرر کر رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو حسین و جمیل تھی۔ بادشاہ کو خبر دی گئی ایک مسافر کے ساتھ ایک عورت ہے جو بڑی حسین و جمیل ہے۔ ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلا لیا۔ ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر رہنے کا حکم دیا اور حضرت سارہ کو بند کمرے میں لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمرے کے در و دیوار کو شیشہ کی طرح کر دیا۔ آپ کو کمرے کے اندر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب حالات جو تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ جب ظالم بادشاہ نے غلط خیال کے ساتھ اپنا ہاتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ظالم بادشاہ توبہ کرنے لگا اور مجبور ہو کر آپ سے معافی مانگی، آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آپ کی طرف ظالم نے ہاتھ دراز کیا تو پھر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اسی طرح جب اس کی نیت خراب ہوتی، آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا، یعنی کہ اس کو فالج پڑ جاتا۔ ظالم بادشاہ کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں معافی مانگتا ہوں، کبھی بھی بری نیت سے آپ کو نہیں دیکھوں گا، آپ کو کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ آپ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ یہ سارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کمرے سے باہر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر اپنی ایک نیک و پارسا کنیز حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت سارہ نے اپنی نیک کنیز حضرت حاجرہ کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ملک شام تشریف لاتے ہیں اور ارض مقدس میں سکونت پذیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت سارہ سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اسی لیے حضرت سارہ نے اپنے نیک و پارسا کنیز حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ والسلام۔